بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام فرینڈز، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، پریکٹیشنرز اور ہومیوپیتھک سٹوڈنٹس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں دوا کے انتخاب کے بارے میں آپ سے کچھ آپ کو معلومات فراہم کروں گا کہ ہومیوپیتھک میں دوا کا انتخاب کتنا ضروری ہے اور مریض کی علامات کے مطابق اور مماثلت رکھنے والی علامات اور دوا کا تعلق کس طرح ہوتا ہے، اور ہر دوا کے ریلیشن شپ کتنا ضروری ہے کیس کو مکمل طور پر شفا یابی کی طرف گامزن کرنے میں۔ دوا کا صحیح استعمال جو ہے، ہمارے ہاں ایک دوا ایک خوراک کا مسلمہ اصول رائج ہے، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن بعض حالات میں امراض اتنے پیچیدہ اور ہو جاتے ہیں اور ان میں سلیکشن آف ریمیڈی کرنا تھوڑا دشوار گزار ہوتا ہے، لیکن ہومیوپیتھک میں اس طرح کی کافی ساری ادویات ہیں جو ایک دوسرے کی مماثلت رکھتی ہیں، فالو ویل ریمیڈی ہیں، ایک دوسرے کی معاون ہیں، تو اس میں یکے بعد دیگرے نسخہ میں ہمیں تبدیلی کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے۔ دوا کے انتخاب کے وقت اس امر کو بھی بخوبی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ دوا مریض کی علامات سے زیادہ مماثلت رکھتی ہو، اور اس کے بعد جوں شفا یابی کی صورت پیدا ہوتی چلی جائے، دوا سے موافقت رکھنے والی یا امدادی دوا کے استعمال کرنے کے امکانات کو بھی زیر غور لانا بہت ضروری ہے۔ ہومیوپیتھک کے بانی ڈاکٹر سیموئل ہانیمن نے ذاتی طور پر یہ ثابت کیا تھا کہ بعض ادویات ایسی بھی ہیں کہ اگر ان کا یکے بعد دیگرے استعمال کیا جائے تو خاطر خواہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور مثال کے طور پر لائکوپوڈیم سلفر، کلکیریا کارب، کئی ایک مزمل امراض میں اگر ایک خاص ترتیب سے استعمال کرائی جائیں تو بہتر نتائج ہمیں مرتب۔ جی تو دوستو، اسی طرح شدید مرض کے دوران بیلا ڈونا کے بعد مرکیورس، پلساٹیلا، سیپیا، کالیفاس اور اگنیشیا کے بعد یکے بعد دیگرے استعمال سے نہایت اچھے نتائج مشاہدہ میں آئے ہیں۔ بعض امدادی ادویات ایسی ہیں جو حسب علامات استعمال کی جائیں تو مرض کا بلا توقف کلا کما کیا جا سکتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ ایپس سے کسی مریض کا علاج شروع کیا گیا تو نیٹم میں اسے کلی شفا ہو گئی۔ اسی طرح ایکونائٹ کے بعد سلفر، کیمومیلا کے بعد میگنیشیا، بیلا ڈونا کے بعد کلکیریا ایسی امدادی ادویات ہیں جس سے ہمیشہ مکمل شفا کا اصول قریب تو ہو گیا۔ اس کے برعکس بعض متضاد ادویات ایسی ہیں کہ باہم اگر
متضاد اثرات رکھتی ہیں اور وہ امدادی یا موافق ادویہ کے برعکس بالکل مخالف اثر پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً ایپس کے بعد رسٹاکس، کاسٹیکم اور فاسفورس، سیپیا اور لیکسز اسی نوع کی ادویہ کو ایک دوسرے کے ساتھ یا یکے بعد دیگرے ہرگز استعمال نہیں کروانا چاہیے، اور ان کو ایپس کے بعد رسٹاکس کبھی بھی استعمال نہیں کروانی چاہیے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی متضاد ادویات ہیں، یہ ایک دوسرے کا اثر زائل کرتی ہیں۔ بعض ادویات ایسی بھی ہیں جو ایک دوسرے کا اثر زائل کرنے کا خاصہ رکھتی ہیں۔ مثلاً جلدی امراض میں ایناکارڈیم ہے، رسٹاکس کا اثر زائل کر دیتی ہے۔ اسی طرح ہیپر مرکیورس کا اور نکسوا میکا کا اثر زائل کر دیتی ہے۔ کیمفر ایک ایسی عمومی دوا ہے جو تقریباً تمام نباتاتی دواؤں کا اثر زائل کر دیتی ہے۔ ایک کامیاب معالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک دوا کا انتخاب کرتے وقت اس سے متعلق دوسری ادویہ پر بھی۔ تو دوستو، ایک کامیاب معالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک دوا کا انتخاب کرتے وقت اس سے متعلق دوسری ادویہ پر بھی نظر رکھے، تاکہ جب ایک دوا ٹھیک طور پر اثر کر رہی ہو اور مریض دوبارہ اس کے پاس آئے تو اسے فوراً یہ سمجھ جائے کہ اب اسے کون سی موافق یا امدادی دوا دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی، یہ احتیاط بھی لازم ہے کہ کہیں ایسی دوا تجویز نہ کی ہو جائے جو سابقہ ادویات کا اثر بھی زائل کر دے، تو اس سے آپ کا کیس، مریض کا کیس جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے، شفا یابی کی طرف جس سپیڈ سے جا رہا ہوگا اس میں تعطل پیدا ہو سکتا ہے، اور کہیں ایسی دوا تجویز نہ ہو جو کہ سابقہ دوا کا اثر زائل کر دے یا اس کا اثر زائل کرنے کا ملکہ رکھتی ہو۔ اسی طرح جب تک دوا کی مدت اختتام پذیر نہ ہو جائے، یعنی کہ جب ہم مثال کے طور پر 200 کی پوٹینسی اگر دیتے ہیں تو ہفتے کے بعد ریپیٹیشن ہوتی ہے، 1 mg کی 15 دن کے بعد ہوتی ہے، تو یہ ریپیٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے، اور پہلے تو دوا کا انتخاب، پھر ریپیٹیشن آف میڈیسن اپنے وقت کے لحاظ سے کرنی بھی ایک آرٹ ہے ہومیوپیتھی میں، اور اس کو ہم دوا کی مدت اثر بھی کہتے ہیں۔ تو نتیجتاً دوا استعمال جب کی جاتی ہے تو اس کے مدت اختتام پذیر نہ ہو جائے، مناسب یہی ہے کہ نو منتخب دوا کا استعمال سے اعتراض کیا جائے، لیکن یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کسی فوری تکلیف کے دفعے کے لیے بھی کسی حاد دوا، مختصر اثر دوا کے استعمال کی بھی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ اس وقت بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ دوا پہلے سے زیر استعمال تھی، اس کے دہرانے سے پہلے اس کی ضرورت کو سختی اور حتی الامکان نظر انداز نہ کیا جائے۔ اگر ایک دوا
استعمال ہو چکی ہے تو بار بار اس کی ریپیٹیشن بھی کیس میں جو ہے وہ پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے. اس کا اثر ہونے تک ویٹ کرنا چاہیے. اگر حاد امراض امراض میں میڈیسن یوز ہو چکی ہے تو اس کے مدت اثر کا انتظار کیا جائے اور پھر پوٹینسی کا جو ہے صحیح استعمال، ریپیٹیشن، یہ تمام جو مل کر ساری یہ ادویات کا کمپیریزن جو ہوتا ہے وہ کیس کی طرف جلدی شفا یابی کا باعث بنتا ہے. تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. تو دوستو میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ثناء اللہ رانجھا کو اجازت دیں. اللہ حافظ.